بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 225 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الظلم ظلمات، یعنی اس دنیا کی عارضی و فانی زندگی میں اگر کوئی شخص دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات کیا کرتا ہو تو اسے یہ اہم ترین بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دنیا میں اس کا ایک ایک ظلم جو ہے دوسروں کے ساتھ، تو قیامت کے دن جب انتہائی ہولناک اور یہ کہ بھیانک ترین قسم کا وہاں ماحول ہوگا اور بہت ہی خطرناک ترین وہاں صورتحال ہوگی، تو وہاں اس بھیانک ماحول میں کہ جب ہر انسان روشنی کے لیے ترس رہا ہوگا، تو ایسے میں یہ شخص جو کہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات کیا کرتا ہے، تو وہاں روشنی کی بجائے یہ اندھیروں میں بھٹکتا پھر رہا ہوگا، کیونکہ اس کا یہ ایک ایک ظلم وہاں قیامت کے دن ظلمتوں یعنی بہت سے اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام، یہ حدیث کے جس کا نمبر ہے 490 اور جو کہ دراصل حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس حدیث میں اہم ترین اور قیمتی ترین تعلیمات سے نوازا گیا ہے۔ اس حدیث کی ابتدا اس طرح ہے کہ یا عبادی انی قد حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما بینکم فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو خود اپنے آپ پر حرام قرار دے رکھا ہے، اور میں نے اسی چیز یعنی ظلم کو تمہارے لیے بھی آپس میں ایک دوسرے پر حرام قرار دے رکھا ہے، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی سے باز رہا کرو۔ پھر اس کے بعد آگے اس حدیث میں متعدد اہم ترین باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور قیمتی ترین تعلیمات سے دنیا انسانیت کو اللہ عز و جل کی جانب سے نوازا گیا ہے۔ اور ہماری گفتگو اس سے قبل یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اے میرے بندو، تمہارا رزق میرے ہاتھ میں ہے، میرے قبضے میں ہے، تم میں سے ہر کوئی بھوکا ہے سوائے اس کے کہ جسے میں کھانا کھلاؤں، لہذا مجھ سے ہی رزق مانگا کرو، میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی بے لباس ہے سوائے اس کے کہ جسے میں لباس مہیا کروں، لہذا مجھ سے ہی لباس کا سوال کیا کرو تو میں تمہیں لباس مہیا کروں گا۔ اور اس سے بھی قبل ہدایت کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ جو اصل ترین اور اہم ترین چیز ہے، کہ فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی گمراہ ہے سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت طلب کرتے رہا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ان تمام باتوں کے تذکرے کے بعد اللہ عز و جل کی جانب سے اس اہم ترین حقیقت کی جانب اپنے بندوں کو متوجہ کیا گیا کہ دیکھو، تم سب کے سب اگر انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان بن جاؤ، اور سب کے سب اگر تم مل کر بھی اللہ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہو یا فائدہ پہنچانا چاہو، اگر تم نقصان پہنچانا چاہو تو اللہ کو تم ہرگز کچھ بھی ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فائدہ پہنچانا چاہو اللہ کو تو تم سب مل کر بھی اللہ کو ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔
تم سب کے سب اگر بہت متقی و پرہیزگار بن جاؤ تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم سب کے سب اگر انتہائی برے بن جاؤ تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ الغرض من اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها۔ جو کوئی ہدایت کے راستے پر چلے گا تو اس کا فائدہ خود اسے ہی پہنچے گا، اور جو کوئی گمراہی کے راستے پر چلے گا تو اس کا نقصان اور وبال بھی خود اسی کو ہوگا۔ اور فرمائے کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو کوئی اچھے کام کرے گا تو خود اسے ہی فائدہ پہنچے گا، اور جو کوئی برے کام کرے گا تو خود اس کا ہی نقصان ہوگا۔ اور فرمائے کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے اور یہ کہ اللہ کی ناشکری کا راستہ اختیار کرو گے تو یاد رکھو اللہ تم سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ کو تمہاری نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اللہ کو تمہاری کوئی محتاجی ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سبھی اللہ کے سامنے فقیر ہو، تم سبھی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور یہ کہ وہ حمید ہے، ہر تعریف کا وہ مستحق ہے یقیناً۔ الغرض اس جانب متوجہ کیا گیا کہ دیکھو انسانوں کہ مجھے تمہاری کوئی محتاجی نہیں ہے، میں تم سے بے نیاز ہوں، تم سب کے سب میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، لیکن میرا فضل و کرم دیکھو کہ اس کے باوجود میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہوں، اور یہ کہ میں تمہیں لباس مہیا کیا کرتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے انسان پر یہ جو بے شمار اور یہ جو قیمتی ترین احسانات کے یہ معاملات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے خالصتاً تمام انسانیت کے لیے بطور فضل و کرم ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، فضل و کرم ہے، مہربانی ہے، ورنہ یہ کہ اللہ کو انسانوں کی کوئی محتاجی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین کرام یہاں یہ حقیقت بھی انسان کو سوچنی چاہیے کہ جب اللہ کو ہماری کوئی محتاجی نہیں ہے، اللہ کو انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی محتاجی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر محبت ہے اور کیسی عجیب و غریب محبت ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان برائیوں اور گناہوں کے راستے پر چل رہا ہو لیکن پھر اس نے توبہ کر لی اور برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اس نے اختیار کر لیا، تو اس کی یہ جو توبہ ہے اس پر اللہ عز و جل کو اس قدر مسرت ہوتی ہے، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی انسان کسی بیابان اور ویران راستے میں چلا جا رہا ہو اور پھر وہ کسی جگہ آرام کی غرض سے اپنی سواری سے نیچے اترا ہو اور پھر یہ کہ اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا، لیکن جب تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آرام کرنے کے بعد جب وہ بیدار ہوا، اس کی آنکھ کھلی ہے، تو اس نے یہ منظر دیکھا کہ اس کی سواری تو غائب ہے
یعنی گزشتہ زمانوں میں سواریاں مطلب جاندار قسم کی سواریاں ہوا کرتی تھی، نہ کہ آج کل کے دور میں جو بے جان سواریاں ہیں کہ گاڑی ہے، ہوائی جہاز ہے، کہ خود بخود یہ چیز تو غائب نہیں ہو سکتی، لیکن پرانے وقتوں میں یہ اونٹ، یہ گھوڑے، یہ گدھے وغیرہ، یہ جاندار قسم کی سواری. تو جب یہ سو کر اٹھا تو اس نے یہ منظر دیکھا تو سواری تو غائب ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی وہ جانور، وہ اونٹ یا وہ گھوڑا، اور یہ کہ اس کا کھانا پینا، اس کا تمام تر زاد راہ اور تمام تر مال و اسباب اسی سواری پر ہی تھا. مال و اسباب اور کھانے پینے کے سامان کے سمیت سواری گم ہو گئی ہے. اب اس نے تلاش کا سلسلہ شروع کیا اور تلاش کرتے 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 نڈھال ہو گیا، ہلکان ہو گیا، اور بہت زیادہ تھکنے کے بعد اور یہ کہ جب بالکل مایوسی کا شکار ہو گیا کہ اب تو کوئی امید باقی نہیں، کوئی راستہ باقی نہیں ہے، خود کو موت کے حوالے کر دیا کہ اب تو بس موت یقینی ہو چکی ہے، اور یوں آخر تھک ہار کر بیٹھ گیا، آنکھ لگ گئی، سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی وہی سواری کھانے پینے اور تمام تر مال و اسباب سمیت اس کے سرہانے موجود ہے. اب یہ منظر دیکھ کر اسے اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی سے یہ بے حال کہ ہوش و حواس ہی ٹھکانے نہیں رہے خوشی کی شدت کی وجہ سے. اور تب اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے اس نے یوں کہنا چاہا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی اور یہ کہ جذبات سے مغلوب الحال ہو گیا ہے، کچھ ہوش ہی نہیں کہ میری زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں. تو کہنا یوں چاہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. یعنی اتنی خوشی کہ خبر ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو اتنی خوشی ہے بے حد و حساب، اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ کو اس موقع پر ہوا کرتی ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ جب گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور یہ کہ توبہ کیا کرتا ہے اور ندامت کے آنسو بہایا کرتا ہے. الغرض ناظرین کرام، اللہ کو اپنے بندوں کی کوئی محتاجی نہیں ہے، بندوں کو اللہ کی محتاجی ہے. ہر معاملے میں، ہر ایک سانس کے معاملے میں انسان کو اللہ کی محتاجی ہے. اللہ کا فضل و کرم اگر شامل حال نہ ہو تو یقیناً انسان کو ایک سانس بھی نصیب نہیں ہو سکے گی. لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے محبت و شفقت اور مہربانیوں کے معاملات کہ اللہ سبھی کو رزق عطا فرماتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، لباس کا انتظام فرماتا ہے. اور پھر مزید یہ کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو یہ چیز اللہ کے لیے اس قدر زیادہ خوشی کا سبب بن جایا کرتی ہے. تو یوں ہمیں ناظرین کرام اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یوں یہ ہلکے پھلکے کلمات کہ جنہیں کہتے ہوئے انسان کو نہ محنت کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے کہ نہ محنت درکار، نہ وقت درکار، نہ کوئی روپیہ پیسہ خرچ ہوا، یوں انسان اگر اٹھتے بیٹھتے اس چیز کا اہتمام کرتا رہا کرے تو اللہ کی طرف سے انسان کو کتنی رضامندی اور خوشنودی نصیب ہوگی یقیناً انشاءاللہ. اور اس کے بعد فرمائے اس حدیث میں یا عبادی
لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر۔ اے میرے بندو، اگر تم سبھی، تمہارے وہ پہلے بھی یعنی تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان اس دنیا میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہم خود بھی یعنی آج جتنے انسان اس دنیا میں موجود ہیں، اور یہ کہ آئندہ بھی قیامت تک اس دنیا میں ہمارے بعد جتنے انسان آنے والے ہیں، اور اسی طرح تمام جن بھی جو موجود ہیں، جو ماضی میں گزر چکے ہیں اور جو آئندہ مستقبل میں قیامت تک آنے والے ہیں، سب کے سب اگر کسی ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور ہر کوئی اللہ سے اپنے لیے کوئی حاجت طلب کرے، اور اللہ ان میں سے ہر ایک کو، ان سبھی کو اس کی حاجت عطا فرما دے، تو فرمائے کہ اس کے باوجود میرے ملک میں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ اگر سوئی کو دریا میں ڈالا جائے، سمندر میں ڈالا جائے، پھر اسے سمندر سے نکال لیا جائے کہ سوئی کو سمندر میں ڈبونے کے بعد اگر نکال لیا جائے فوراً، تو سمندر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح تمام انسان اور تمام جن جو پہلے گزر چکے، جو آج موجود ہیں، جو آئندہ آنے والے ہیں، سبھی ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اللہ سے ہر کوئی اپنی حاجت طلب کرے، اور یہ کہ ہر ایک کی زبان الگ ہے، ہر ایک کی حاجت الگ ہے، ہر ایک کی ضرورت الگ ہے، ہر ایک کا سوال الگ ہے، لیکن اللہ ہر ایک کا سوال، ہر ایک کی بات، ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے، ہر ایک کی زبان کو سمجھتا ہے، اور یہ کہ ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرمانے پر وہ قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ سبھی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے باوجود اس کے خزانے میں ذرہ برابر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں مزید گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔